جناب محمد تنزیل صاحب راولپنڈی، السلام علیکم۔ اہل سنت .net پر یاد فرمانے کا شکریہ۔ آپ کا سوال موصول ہوا، جواب حاضر۔ آپ نے پوچھا کبیرہ اور صغیرہ گناہ سے کیا مراد؟ یہ تو بالکل واضح ہے کہ کبیرہ سے مراد بڑے گناہ ہیں اور صغیرہ سے مراد جو ہیں وہ چھوٹے گناہ۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے حدیثوں میں آتا ہے کہ کوئی آدمی اگر وضو کرے تو وضو کے کرنے سے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ مثلا جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب کلی کرتا ہے تو منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب آدمی منہ دھوتا ہے اور آنکھوں پر پانی لگتا ہے تو آنکھیں کو گناہ جھڑ جاتے ہیں، اسی طرح آدمی جب پیر دھوتا ہے تو پیر کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو گناہ جھڑنے کا قصہ ہے حدیث میں، یہ صغیرہ گناہ کا، اور کبیرہ گناہ جو ہیں ان کا ارتکاب کرنے والا جو ہے وہ سخت عذاب کا مستحق ہے۔ لہذا کبیرہ گناہ جو ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ تو صغیرہ سے مراد چھوٹے گناہ ہیں اور کبیرہ سے مراد بڑے گناہ ہیں جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔